والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بغنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنار غوث اعظم میزنم گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیمہ. ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. جتنا نبی سے پیار کرتے ہیں اتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ بلاؤ نے بھی. ماشاءاللہ مجھ سے قبل بھی آپ نے بہترین تقریر مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کی. مجھے آواز آ رہی ہے روم میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہوں نے کہا ہے ان کی حق گوئی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا آپ ساتھ دیں گے؟ سننے کے موڈ میں ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولیے ایک مرتبہ اور یا رسول اللہ. بیٹھیے تاکہ ایسا لگے. اور آج یہ بتا دو کہ یہ بھاگنے کی رات نہیں بلکہ جاگنے کی رات ہے. بولیے اور بولیے سبحان اللہ. جگہ جگہ جو عید میلاد النبی کی جیسے یہ 1500 سالہ جس نے عید میلاد النبی یہاں بھی لکھا ہوا ہے جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں میں تو ماشاءاللہ بہت سی جگہ عید میلاد پر تو یہ کام ہوا ہے کہ رات کو 10 بجے جلسے شروع نہیں ہوئے بلکہ بہت سے شہروں میں 2 بجے جلسے شروع ہوئے جو فجر تک چلے تاکہ جس وقت سرکار کی آمد ہوئی تھی وہ جلسہ برابر وہاں اس وقت تک جاری و ساری رہے. حضرات بڑی اچھی بات ہے. نعت بہت بہترین انداز میں چلے گئے ماشاءاللہ. مڑاسا والے میں گیا تھا 2016-17 میں ان کے مڑاسا میں ماشاءاللہ تقریر کرنے کے لیے. عید میلاد النبی کا بھی موقع عید میلاد النبی کا ہی موقع تھا. کے تعلق سے میری تاریخ تھی. مڑاسے والے بابا کا مزار ہے بھیلواڑہ کے اندر تو انہی کی کمیٹی الحمدللہ نام مڑاسا آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ مڑاسا میں بھی ایک مرتبہ میں تقریر کرنے گیا تھا الحمدللہ. وہاں بھی عید میلاد النبی کا ہی موقع تھا. بہرحال نعت تو آپ نے سب سے اچھی سنی. مجھے تو نہ تقریر آتی ہے نہ نعت آتی ہے لیکن جب تک نعت نہیں پڑھتا ہوں دل بے چین رہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 اشعار میں بھی پڑھ دوں اس ناچیز کا بھی نام آ جائے. بولیے ایک مرتبہ رسول اللہ. ہے وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی رسول اللہ کو پا کر رسول اللہ
کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے، رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے، رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ ہماری آقا کے صدقے میں اللہ نے ہماری کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور ہم آقا کے لیے کیا نہیں کر سکتے کہ جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، محمد مصطفیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز یہ چاہے تھوڑا 5-10 منٹ کے لیے لے جائیں، تھوڑا انتشار ہو جائے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بس تھوڑا بہت کچھ سن لیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اور آپ کا مزاج رہے گا تو انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا جب تک آپ چاہیں گے، کیونکہ ہمیں تو حضرات ناظم اجلاس سے پوچھی روز جاگنے کی عادت ہے، بس آپ کی سماعت ہونی چاہیے، ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے 2 بجے 3 بجے تک کام یہ اسٹیج پر رہنا، لیکن آپ کا روز کی عادت نہیں ہے، آپ 3-4 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں تکلیف دینا ناجائز ہے، آپ کو صبح کام پہ بھی جانا رہتا ہے، سارے معاملات رہتے ہیں، اس لیے آپ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، آپ کی محبت ہمارا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ ہم کچھ بولنے کی کوشش کریں گے، اور بولیے یا رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو، اجمیر شریف کے قریب رہتے ہیں نا علماء کی خاص توجہ، اجمیر شریف ماشاءاللہ ہند کا راجہ یہاں پر رہتا ہے، انہی کے متعلق یہ شعر ہے، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، ایسا کرتے آواز نہ کیجیے، آواز کھینچ رہا ہے، چاہے اس کو تھوڑا کم کریں یا کچھ بھی کریں، بیس اس کا بڑھا دیں، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، میرے خواجہ اے سنجر پر، میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی ہے، میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی ہے، میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی ہے۔ اور مفتی فرمان کیا نام ہے، فرحان صاحب اور ان کے والد صاحب حاجی صاحب کی خصوصی توجہ چاہوں گا، کیونکہ جس مدرسے سے یہ پڑھ کے آئے ہیں انہی کے متعلق یہ شعر ہے، اور وہ کام کیا ہے اس بریلی کے شعر نے کہ حضرات ان کو قیامت تک دنیا بھلا نہیں سکتی، چاہے جلنے والے جلتے رہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں، لیکن ان جس کے مقام کو اللہ اونچا کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ جس مدرسے سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے انہی کے متعلق یہ شعر ہے، لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث،
لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، میرے اختر رضا پر، میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی ہے، میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی ہے، میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی ہے، رسول اللہ کو پا کر نبوت درود پاک پڑھے بڑی اسپیڈ سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو انہوں نے علم سیکھا یا آپ نے علم سیکھا یا کسی نے بھی علم سیکھا، یا یہ لائٹ یا یہ علم یا یہ روشنی، یہ سب صدقہ جو ہے یہ آمنہ کے لال کا، یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی جو دنیا نے منایا، جلوس نکالا، حضرات یہ انہی کا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مفکر ہے، یہ سب صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ بولیے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، اور ہاتھ اٹھانے سے گھبرایا مت کرو۔ عالیہ نواز، کیا نام ہے گاؤں کا؟ عالیہ نواز، ہمیشہ رہو آباد۔ حضرات ہاتھ اٹھانے سے آپ گھبرایا نہ کریں، کیونکہ آپ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ کسی نیتا کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایم ایل اے کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایم پی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، پارشد کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، دنیا دار کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو مدینے کے تاجدار کے نام پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ محفل میں بیٹھے، جلسے میں بیٹھے، جلوس میں بیٹھے، کانفرنس میں بیٹھے، ہاتھ بھی اٹھایا کرو، نعرہ بھی لگایا کرو، سبحان اللہ بھی بولا کرو، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ اکبر جو ہاتھ دنیا کے نام پر اٹھتے ہیں، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی کچھ نہیں ہوتی کہ نیتا جی کچھ دے یا نہ دے، ایم ایل اے کچھ دے یا نہ دے، پارشد صاحب کچھ دے یا نہ دے، ودھایک جی کچھ دے یا نہ دے، لیکن جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، قسم خدا کی اس میں دنیا کی بھی گارنٹی ہے اور آخرت کی بھی گارنٹی ہے۔ اس میں گارنٹی کس نے لی ہے؟ اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرما کے چلے گئے کہ جو ہاتھ مدینے کے تاجدار پر اٹھتے ہیں، مدینے کے تاجدار والے کے نام پر اٹھتے ہیں، اس کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد، اس لیے کہ دنیا کا نیتا کچھ دے یا نہ دے، لیکن مدینے والا اتنا دیتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موت سے پہلے ثقافت پہ لاکھوں سال۔ اللہ سبحانہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ ہاتھ بھی اٹھایا کریں، نعرے بھی لگایا کریں، سبحان اللہ بھی بولے کریں، بولیے ایک مرتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ ہے ابھی سبحان اللہ۔ حضرات سب کچھ نبی کا صدقہ، سب کچھ نبی کا صدقہ۔ چاند کی چمک نبی کا صدقہ، کہکشاں کی دمک نبی کا، رات کا اندھیرا نبی کا، صبح کا سویرا نبی کا صدقہ، نسیم سحر نبی کا صدقہ، فضائے موت نبی کا صدقہ، پھولوں کی لطافت نبی کا صدقہ، شاخوں کی نزاکت نبی کا صدقہ، کلیوں کا تبسم نبی کا صدقہ، بلبل کا ترنم نبی کا، یہ شامیانہ نبی کا، یہ باغ و بہار نبی کا، علماء کرام نبی کا، مفتیان اعظام نبی کا، یہ بہارے نبی کا، یہ نظارے، یہ بیٹا نبی کا، یہ بیٹیا نبی کا، یہ اللہ اکبر کبیرہ جو کچھ بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے نبی کا۔ یہاں تک کہ علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا،
آدم کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، شیش کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، زکریا کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، یعقوب کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، یحییٰ کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، دانیال کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، لوط کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، ذوالکفل کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، روح اللہ کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، کلیم اللہ کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ، روح اللہ کو نبوت ملی تو نبی کا صدقہ۔ اور قریب آئیے، کوئی صدیق صداقت کا بادشاہ بنا تو نبی کا صدقہ، عمر عدالت کے بادشاہ بنے تو نبی کا صدقہ، عثمان سخاوت کے بادشاہ بنے تو نبی کا صدقہ، علی شجاعت کے بادشاہ بنے تو نبی کا صدقہ۔ اور قریب آئیے، کوئی طلحہ بن کے چمکا تو نبی کا صدقہ، کوئی سعد ابن ابی زبیر بن کے چمکا تو نبی کا صدقہ، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بن کے چمکا تو نبی کا صدقہ، کوئی سلمان فارسی بن کے چمکا تو نبی کا صدقہ۔ اور قریب آئیے، کوئی نعمان بن ثابت دنیا میں آ کے امام اعظم بنا تو نبی کا صدقہ، کوئی امام شافعی بنا تو نبی کا صدقہ، کوئی امام مالک بنا تو نبی کا صدقہ، کوئی امام باقر بنا تو نبی کا صدقہ، کوئی امام جعفر بنا تو نبی کا صدقہ، کوئی امام جعفر بنا تو نبی کا صدقہ۔ بغداد میں عبد القادر جیلانی قسم خدا کی غوث اعظم بن کے ہوئے نظر آئے تو نبی کا صدقہ۔ اور قریب آئے، کوئی قطب الدین بنا تو نبی کا صدقہ، معین الدین بنا نبی کا صدقہ، علاء الدین بنا نبی کا صدقہ، فرید الدین بنا نبی کا صدقہ، نظام الدین بنا نبی کا صدقہ، وارث دیوا بنا نبی کا صدقہ، مغوی سمنا بنا نبی کا صدقہ، شاہ جمال اللہ بنا نبی کا صدقہ، کوئی مفسر اعظم بنا نبی کا صدقہ، محدث اعظم بنا نبی کا صدقہ، شہید اعظم بنا نبی کا صدقہ، قطب اعظم بنا نبی کا صدقہ، کوئی اللہ اکبر امین شریعت بنا نبی کا صدقہ، کوئی تاج الشریعہ بنا نبی کا صدقہ، اور کوئی احمد رضا اعلیٰ حضرت بن کے چمکا، یہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جو قوم مسلم چمک رہی ہے، یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا صدقہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کے گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان، علماء اہل سنت، علامہ مولانا قاری اکبر صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ تو جو کچھ بھی ہے کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو آپ مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ سب کچھ نبی کا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے نبی تو ہماری ابے چپ جا، نبی تو بے مثال ہے، نبی تو اعلیٰ ہے، نبی تو نہیں بے مثال، نبی جس پہ نظر ڈال دے وہ بھی بے مثال۔ عزت کا بڑا احسان جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہ کا بڑا احسان مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اب کچھ جھلک دکھاؤں آپ کو کہ نبی نے کتنا احسان فرمایا، پھر کچھ علم پر روشنی ڈالیں گے، پھر بات کو ختم ہے۔ کتنا احسان فرمایا آپ جانتے ہیں؟ کعبہ جب نبی نہیں آئے تھے، کوئی آدمی 80,000 روپے خرچ کر کے جاتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، کوئی 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو حج کر کے آتا ہے۔ میری تمنا، آپ کی تمنا، ماں بہن کی تمنا، اسلام کی بے شہزادیوں کی تمنا کہ کعبے کو دیکھوں، لیکن جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو کعبے کا حال یہ تھا کہ 1 بت نہیں، 2 بت نہیں، 3 بت نہیں، 100 بت نہیں، بلکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اتنے بت گھروں میں نہیں تھے جتنے کعبے میں تھے، اتنے بت گھروں میں نہیں تھے جتنے کعبے میں تھے۔ جو قرآن نے کہا کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول کو، آپ ترستے ہیں کعبے کی زیارت ہو جائے، آپ دعا کرواتے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، پیر صاحب سے، دعا کر دو اللہ مجھے عمرہ کرا دے، اللہ مجھے حج کرا دے۔
حضرات لیکن اللہ اکبر، جس کعبے کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اس کعبے میں تو 360 بت تھے، لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ لیکن جب 12 ربیع النور کو آمنہ کا لال مکی سردار مدنی تاجدار دنیا میں تشریف لایا تو جو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ اوندے منہ گر گئے، اور پیغمبر اعظم نے فرمایا اب کعبے کے اندر بت نہیں رکھے جائیں گے، اب کعبہ پاک کر دیا جائے گا، اب کعبے کی وہ قیمت ہو جائے گی، کعبے کا وہ مقام ہو جائے گا کہ میرے آنے سے پہلے جس کعبے میں 360 بت رکھے گئے تھے، میرے آنے کے بعد وہ کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور کعبہ اللہ نے میرے صدقے میں کعبے کو وہ مقام دے دیا کہ ہندوستان کے حاجیوں سے کہا، پاکستان کے حاجیوں سے کہا، افغانستان کے حاجیوں سے کہا، ترکستان کے حاجیوں سے کہا کہ اے دنیا والو اب حج کے لیے آ جاؤ، اب عمرے کے لیے آ جاؤ، اب کعبے میں 360 بت نہیں ہے، کعبہ پاک و منزہ مزکہ مبرہ مصفہ ہو چکا ہے، اور حکم یہ ہو گیا مصطفیٰ کے صدقے میں اے ہندوستانیوں، اے پاکستانیوں، اے ترکستانیوں کہ جب تم مکے میں اترو تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ کعبے پہ پہلی نظر ڈال دینا، اور کعبے پہ پہلی نظر ڈالو گے قسم خدا کی مصطفیٰ نے گارنٹی لی ہے اس کی کہ جو کعبے پہ پہلی نظر ڈال کے دعا کر لے گا اللہ اس کی دعا کو قبول۔ یہ مقام کس نے دیا؟ آمنہ کے لال نے فرما دیا کہ اب کعبہ بت والا نہیں رہا، جو نظر ڈالو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ حکم یہ ہے کہ کعبے میں روز 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 کعبے کا دیدار کرنے والوں کے لیے۔ یہ کس کا صدقہ ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر اعظم کا صدقہ ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے کہ اللہ اکبر کعبے پر پہلی نظر ڈال کے دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ آمنہ کے لئے اور تھوڑی جھلک، وقت نہیں ہے کہ صرف کعبے پہ بولا جائے، اور تھوڑا آگے بڑھئے، سب پہ بولنا ہے نا حضرات۔ جیسے انہوں نے شاعر صاحب نے تھوڑا تھوڑا نعت پڑھی تھی، 2 اشعار ادھر کے 2 اشعار ادھر کے، تو وقت نہیں تو میں بھی کیا کروں، ایک حدیث یہ پڑھوں گا، تھوڑی یہ تھوڑی انشاءاللہ سب پہ تھوڑی فضیلت بتا دوں، اور پھر علم کی بتا کے انشاءاللہ بات کو۔ آپ جسے ماں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے ماں۔ جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو اس ماں کا عالم یہ تھا کہ شوہر مر جاتا تھا تو اس کی چتا کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا تھا، عورت چیختی تھی چلاتی تھی یا اللہ مرا میرا شوہر ہے، میرا قصور کیا ہے، میری زندگی تو چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے بھی جلایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی سنی نہیں جاتی تھی، اس کو بھی مار دیا جاتا تھا، اگر نہیں مارتے تھے تو 1 سال کے لیے کمرے میں پیک کر دیا جاتا تھا۔ حضرات 1 سال تک مر گئی تو ٹھیک، نہیں مری تو سواری پہ بٹھا کے پورے گاؤں کا چکر لگایا جاتا تھا، کھانے کے لیے مینگنی دی جاتی تھی، یعنی اس عورت کو گھمایا جاتا تھا۔ یہ عورت منوس، اس کا شوہر جا چکا ہے، بد نحوست والی عورت ہے، منوس عورت ہے، دیکھو اس کا چہرہ۔ کب ہوا تھا یہ حال؟ جب پیغمبر اعظم نہیں آئے، جب نہیں آئے تھے بے عزتی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ آج ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں تو دکانیں بڑھتی ہے، زمین بڑھتی ہے، جائیداد بڑھتی، ماں تو نہیں بڑھتی نا۔ پیغمبر اعظم نہیں آئے تو ماں کو بانٹ لیا جاتا تھا۔ کیسے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا، اس ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پیغمبر اعظم نہیں آئے تھے تو اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم کہ منحوس سمجھا جا رہا ہے، نحوست والی عورت سمجھا جا رہا ہے، کہ جانوروں کی مینگنی کھانے کے لیے دی جا رہی ہے، اسے 1 سال کے لیے پیک کیا جا رہا ہے، اسے شہر میں گھمایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی 12 ربیع النور کو آمنہ کا لال اس خاتون
गीती पर तशरीफ लाया तो अल्लाहू अकबर, रब का ऐसा करम हुआ कि हज़रात जब मेरे मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिस माँ को तू माँ नहीं समझता है, जिस माँ के साथ तू निकाह कर लेता है, ए बेटे माँ निकाह करने की चीज नहीं, माँ को कमरे में पैक नहीं किया जाएगा, बल्कि पैगंबर आज़म ने आने के बाद माँ का रुतबा इतना बुलंद कर दिया कि मुस्तफ़ा ने हदीस में फरमाया कि जो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अकीदत के साथ माँ बाप को चेहरे एक नजर देख लेगा, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये मकाम माँ को किसने दिया? आमना के लाल में। जिस माँ के साथ निकाह किया जा रहा, जिस माँ को पेट किया जा रहा, जिस माँ को बिगनी खिलाई जा रही है, मुस्तफा के आने के बाद फरमाया कि माँ नहुसत वाली चीज नहीं है, बल्कि माँ का अदब तो यह है कि अल्लाहू अकबर, नमाजी नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, रोजेदार रोजा रखता है जन्नत के लिए, हज करने वाला हज करता है जन्नत के लिए, ज़कात देने वाला ज़कात देता है जन्नत के लिए। पैगंबर आज़म ने फरमाया, अरे जिस माँ को तूने नहुसत वाली समझा, उस माँ का मकाम ये नहीं, माँ का मकाम यह है कि जो जन्नत के लिए इबादत की जाती है, वो जन्नत अल्लाह उसके कदमों में रख देता है। ये एहसान किसने किया? आमना के मुस्तफा आए तब ये एहसान हुआ। काबा बुतों से पाक, और माँ को ये अदब। मैं तो आलिया आवाज में ये समझ रहा था कि शायर को नजराना देना जायज, मुक़र्रिर को देना मकरूह है। तो सबको नवाज दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह बोलिए। हज़रात मोहतरम, डॉक्टर साहब की दस्तारबंदी हुई, बड़ी खुशी हुई। इस पे कुछ बोलूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो दीन की तालीम के साथ दुनिया भी हासिल करा। इंशाअल्लाह चंद मिनट इस पे गुफ्तगू रहेगी, फिर इख्तिताम करेंगे इसी बात को कि काबे को बुतों से पाक किया मुस्तफा ने, माँ का अदब बताया। अब देखो लड़की, मैंने कहा थोड़ी झलक डालूंगा, अब लड़की पे आ जाइए। पैगंबर आज़म तशरीफ नहीं लाए थे तो लड़की का क्या मामला था? कहाँ जा रहे हो कारी साहब? पैगंबर आज़म तशरीफ नहीं लाए थे, पैगंबर आज़म तशरीफ नहीं लाए थे तो लड़की को क्या किया जाता था? आलिया नवाज के नाम बड़ा लंबा है, थोड़ा मुतशाबा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी तवज्जो रखें। आलनियावास, माशाअल्लाह। कि जिंदा दिल सुन्नियों, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं, जिस बेटी से हम प्यार करते हैं, पैगंबर आज़म नहीं आए थे तो लड़की से नौसत की जाती थी, लड़की को मनु समझा जाता था, नफरत की जाती थी। शोहर जब तिजारत पे जाता था तो कह के जाता था इस लड़की को, अगर तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है, अगर कोई लड़का पैदा हो तो पाल लेना, कोई लड़की पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। हजरात ये आलम था हकीकत में। बहुत सी माएँ अल्लाह अकबर जब लड़की पैदा होती थी तो अपना हाथ बेटियों की तरफ ले जाती थी कि मार दो, लेकिन माँ की ममता जब तड़पाती थी तो मारती नहीं थी, बल्कि पड़ोस की औरत से थोड़ी सेटिंग करती थी कि ये मेरी बेटी है, इसको तू रख, मेरी बेटी है, इसको तू रख, मेरी बेटी है, इसको तू रख, इसलिए कि मेरा शोहर जालिम है, मेरा शोहर जाबिर है, उसे पता चलेगा तो वो मार देगा। अल्लाहू अकबर। कोई बात बच्चा कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, गोरा हो, लाल हो, नीला हो, माँ तो उससे मोहब्बत करती है, माँ की ममता तड़पती है। लेकिन पैगंबर आज़म नहीं आए थे तो कसम खुदा की लड़कियों से नफरत की जाती थी। बाप हजरत मोहतरम उसका हाथ पकड़ के खड्डा खोदता था। बच्ची तो सोचती थी बाप क्या कर रहे हो, बच्ची सोचती थी कि शायद खेलने के लिए खड्डा खोदा जा रहा है। हजरत जैसे ही कदाल से, फावड़े से बाप अल्लाहु अकबर कबीरा खड्डा खोदता था, वो धूल उड़कर दाढ़ी और कपड़े पर आती थी तो बेटी अपने रुपट्टे को लेके आती थी। बाप के हजरत मोहतरम कपड़े से झाड़ती थी, दाढ़ी से बेटी हटा देती कि बाप ऐसा खेल हमें नहीं खेलना जिससे आपकी दाढ़ी सने, जिससे आपका कपड़ा सने, आप तो घर चलिए। बेटी को क्या पता ये खड्डा जो बाप खोद रहा है उसी के लिए खोद रहा है। बेटी के जब बाप लेके जाता था पकड़ के, पैर में कांटे चुभते थे तो बच्ची कहती थी बाप कहाँ जा रहे हो, हमें ऐसी जगह नहीं जाना।
जहाँ आपके काटा चुभे, पैर में खून निकले, बेटी तो इतना प्यार कर रही है, लेकिन बाप जाने के बाद खड्डा खोद रहा है, मुकम्मल खड्डा खोदा। बेटी बोली बाप घर चलो, पसीना आ गया। आप तो घर चलो, पसीना आ गया, लेकिन उसे पता नहीं ये खड्डा उसी के लिए है। खड्डे में डालता था जालिम बाप, अंदाजा कीजिए, खड्डे में डालता था जालिम बाप। तो वो जैसे ही खड्डे में गिरती थी तो वो समझ नहीं पाती थी कि उसके लिए खड्डा खोदा गया है, उसके लिए खड्डा खोदा गया है। हजरात खड्डे में डाल दिया। बाप से कहती थी बाप कौन सा खेल खेल रहे, अभी पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी पता नहीं कि ये मेरे लिए ही खड्डा खोदा जा रहा है। हजरात जब मिट्टी डालता था बाप, अभी भी पता नहीं चलता था कि मेरे लिए खड्डा खोदा जा रहा। कब आप चलो कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन हजरात जब उसे पूरा ही मामला पता चल जाता था कि ये तो मेरी सांसें थम रही है, मेरी गर्दन तक ये मिट्टी आ चुकी है, तो बेटी बाप से कहती थी बेटा बाप मेरा कसूर क्या है, मेरी जिंदगी लेने की वजह क्या है, मेरी जिंदगी को क्यों लिया जा रहा है। हजरात बाप एक नहीं सुनता था, उसको गाड़ देता था। बच्ची बजुबाने हाल से कहती थी अगर खाना नहीं है तो मत देना, मार तो मत, कपड़ा नहीं है तो मत देना, मार तो मत, पानी नहीं है तो मत देना, मार तो मत, लेकिन मार मत। लेकिन वो नहीं सुनता था। जब गाड़ देता था तो वो लड़की हाथ उठाती थी अल्लाह की बारगाह में। क्या हाथ उठाती थी? या अल्लाह हमने सुना है कि एक न एक दिन तेरा महबूब आएगा। वो तेरा महबूब कब आएगा? उसको भेज देना ताकि जिंदगी बच जाए, यतीमों को आसरा मिल जाए, बेवाओं को ठिकाना मिल जाए। कसम खुदा की जो बच्ची 3 साल की हो चुकी थी, जो बच्चियां 4 साल की हो चुकी थी, पड़ोस में रहती थी, आज तक हंसी नहीं। बेटी कहती थी बाप के साथ खाना क्यों नहीं खिलाती हो अम्मी, बाप भी तो हमारे, उनके साथ खाना क्यों नहीं खिला। उम्र हो गई 3 साल की, उम्र हो गई 4 साल की, लेकिन चेहरा गमज़दा। माँ कहती थी मार देगा, मार देगा। लेकिन ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी पे जो आमना का लाल आया, जो बच्ची 3 साल 4 साल की थी, जो आज तक हंसी नहीं थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उसके चेहरे पर अचानक निखार आ गया। माँ बोली 3 साल से हंसी नहीं, सडनली हंस गई। अभी तक चेहरे पर तबस्सुम नहीं, लेकिन अचानक तबस्सुम आया कहां से, मुस्कुराहट आई कहां से, चेहरे पर निखार आया कहां से। तो बच्ची क्या बोलती है, सुन्नी हो खुशियां मनाओ, ये बोलती है कि अम्मी जान ये जो हरम है ना, हरम के घर में अब्दुल मुत्तलिब का घर है, अब्दुल मुत्तलिब के घर उनकी बहू है जिसका नाम है आमना। 12 तारीख को भी सुबह शादी के वक्त हमने उस घर से नूर निकलता हुआ देखा। नूर निकलता हुआ जब देखा, हवा चली और उस हवा में से एक आवाज आ रही थी, ए बच्चियों खुशियां मनाओ, ए बच्चियों चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, अब तुम्हें मारा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें बचाने वाला आमना का लाल आ चुका है, मक्की सरदार आ चुका है, मदनी ताजदार आ चुका है। कसम खुदा की बच्चियों ने जब माँ से कहा तो माँ बोली वाकई आमना का लाल आ चुका है। तो यकीनन जो 12 रबीउल नूर को मक्की सरदार आया, मदनी ताजदार आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, अब्दुल्ला का बेटा बनाकर, आमना का लाल बनाकर मक्के की सरजमीन पर जब अल्लाह ने अपने महबूब को उतारा तो बच्ची बोली हमारा आ गया, औरत बोली हमारा आ गया, हाकिम बोले हमारा आ गए, महकुम बोले हमारा आ गया, अदना बोले हमारा आया, आला बोले हमारा आया, आका बोले हमारा आया, मुक्तदी बोले हमारा आ गया, इमाम बोले हमारा आ गया। दुनिया बोली ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे लिए, लेकिन रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया ए दुनिया वालों, ये के लिए नहीं, एक औरत के लिए नहीं, एक हिंदुस्तान, एक कौम समाज के लिए नहीं, बल्कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसको तो हमने सारे जहान के लिए रहमत बना के। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। तो पता ना
बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, मारा जाता था, गाड़ा जाता था। उनको जिंदगी दिलाने वाला अगर कोई आया है तो इसी 12 तारीख को आया है, जिसने मक्के में आकर यह ऐलान लगाया कि लड़की गाड़ने की चीज नहीं, लड़की नफरत करने की चीज नहीं, लड़की प्यार करने की चीज है। पैगंबर आज़म ने फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटी हो, अगर वो मोहब्बत से प्याले, प्यार से प्याले, अल्लाह अकबर, अकीदत से पहले और पालने के बाद जवान करके अपनी बेटी को मोहब्बत के साथ घर से विदा कर दे, तो अल्लाह उस बेटी के बाप को जन्नत अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 बेटी हो, पैगंबर आज़म ने फरमाया कि जिसके घर में 2 लड़की हो, वो भी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ अपनी बेटियों को पालेगा, दीनदार लड़के से निकाह कर देगा, अल्लाह 2 बेटी वाले को भी जन्नत अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 1 लड़की हो, पैगंबर आज़म ने फरमाया 1 लड़की वाला भी खुशियां मनाए, जो 1 लड़की को मोहब्बत अकीदत से पालेगा, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। किसी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, जिसके लड़की ना हो तब? शाहिर साहब, अब तो शाहिर साहब आ गए, मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। माशाअल्लाह। हजरात, जो अर्ज किया, जो फरमाया शाहिर साहब ने, यकीनन हम भी रामपुरी के रहने वाले, वो बात अलग है कि अब जयपुर में बस गए हैं। हजरात, बड़ा मकबूल शायर है, अल्लाह सलामत रखे। अरे माशाअल्लाह, इस्लामी बहनें तो हर जगह आगे हैं, अल्लाह सलामत रखे इस्लामी बहनों और बरकत अता फरमाए। पैगंबर आज़म आए तो लड़कियों को जिंदगी मिली। पैगंबर आज़म से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसके घर में लड़की ना हो, मुफ्ती साहब क्या बात, क्या बात, जिसके घर में लड़की ना हो तब? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मैं रहमत बन के आया, सबको दूंगा। जिसके घर में लड़की नहीं, लेकिन लड़की वाले बेहतर ख्याल रखता है कि मैंने भी लड़की होती, मोहब्बत से पालता, अकीदत से पालता, उल्फत से पालता, और मुस्तफा की सुन्नत को देखते हुए दीनदार घराने में रिश्ता करता, अल्लाह बगैर लड़की के बाप को भी जन्नत अता फरमाएगा। ये किसका एहसान है मुफ्ती साहब? ये आमना के लाल का, आमना के लाल का। आज लिखा है ऑटो पे लड़की बचाओ, बस स्टैंड पे लड़की बचाओ, पुलिस स्टेशन पे लड़की बचाओ, ट्रक पे लड़की बचाओ, रेलवे लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे 60 दरवाजे हैं। ये तो हर हफ्ते जाते, कभी कभी हम भी चले जाते हैं जब दूर प्रोग्राम में जाना होता है। अल्लाहू अकबर। तो 60 गेट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के, हर एक पे लिखा लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। अरे हुकूमत बचाने के लिए तुमने ये आज नारा लगा दिया, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। ये नारा तो पैगंबर आज़म ने 1450 साल पहले मक्के की धरती पे लगा दिया था, लड़की बचाते चले जाओ, जन्नत पाते चले जाओ। ये आमना के लाल ही का एहसान है जो 12 तारीख को तशरीफ लाए, काबे को पाक किया आमना के लाल ने, माँ का रुतबा बताया आमना के लाल ने, लड़की की जिंदगी को बचाया आमना के लाल ने। थोड़ी थोड़ी झलक जो मैंने अर्ज किया था, शाहिर साहब ने 2-2 अशार पढ़े शॉर्टकट में टाइम को देखते हुए, 2 इधर के 2 इधर के, तो मैं भी 2-2 लाइन पढ़ रहा हूँ, एहसान बता बता के हजरात। फिर मैं भी हजरात इख्तिताम करूंगा तकरीर को, क्योंकि आप तो नात वगैरह और सुनिए माशाल्लाह। तो लड़कियों का एहसान मुस्तफा का, उसके बाद यतीमों पे एहसान मुस्तफा का। अरे बोलो यार, यतीमों पे एहसान मुस्तफा का। कैसा एहसान? किसी का मर जाता था ना, मुस्तफा नहीं आए थे तो यतीम से नफरत की जाती थी। नाज़रीन साहब, यतीम से नफरत की जाती थी और बेटों को घरों में अंदर कर लिया जाता था। यतीम आ रहा है, ये वो आ रहा है जिसका बाप नहीं है, बेटों को अंदर ले जाओ। क्या अगर परछाई पड़ गई तो कहीं मेरा बेटा भी यतीम ना हो जाए। इतना जुल्म था। अल्लाहू अकबर। चचा भगा देता था, सब भगा देते थे कि भाग यहाँ से। बब मुस्तफा नहीं आए थे, यतीमों से नफरत, बेवाओं से नफरत, मिस्कीनों से नफरत, मोहताजों से नफरत। लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत आए तो यतीमों से प्यार कर लिया।
پیغمبر اعظم نے فرمایا یتیم نفرت کرنے کی چیز نہیں، پیار کرنے کی، اس لیے کہ جس دسترخوان یتیموں کو دھتکارا مت کرو، یتیموں سے نفرت مت کیا کرو، یتیموں کو بھگایا مت کرو۔ پیغمبر اعظم کی حدیث ہے کہ جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یتیموں کا آمنہ کے لال جو 12 ربیع النور کو تشریف لائے۔ ایک یتیم کی جھلک بتا دوں حضرات، یتیم ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت کرو گے۔ ایک یتیم تھا جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں بڑی غریب تھی، ماں بڑی غریب۔ ہمیں صرف جلسہ ہی نہیں سننا ہے، مصطفیٰ کی بات پر عمل بھی کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ جلسے سے مقصد نہیں ہے، ماشاءاللہ حضرت نے جلسہ رکھوایا ہے، لیکن ہمیں عمل بھی کرنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جشن بھی منانا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کو بھی زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں ہمارے گھر کا طواف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یتیم کیسی چیز ہوتی ہے۔ ایک کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں بڑی غریب تھی، تو بیٹا چھوٹا تھا، کما نہیں سکتا تھا، تو بیٹا بولا امی جان آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، میں اپنے چچا سے چادر لے کے آ جاؤں۔ ماں نے فرمایا نہیں بیٹا تیرا چچا ظالم ہے، چادر دے گا نہیں۔ ماں سے عرض کی امی جان ایک بار جانے میں کیا جاتا ہے، چادر مانگ لیتا ہوں، جانے میں کیا جاتا ہے۔ ماں کے بیٹے کے اصرار پر ماں نے کہا چلو چلے جاؤ۔ حضرات جب گیا بیٹا تو جو چچا تھا اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا، کہا کیا بات ہے، کہا باپ سے ملنا ہے۔ تو حضرات بیٹا گیا اندر، کا بھتیجا ملنے آیا ہے۔ چچا آیا، دیکھا، اس کو دھتکارا، بھگایا، ارے تیرے پرچھائی ہمارے بیٹوں پہ پڑ جائے گی تو کہیں یہ یتیم نہیں ہو جائے، بھاگ یہاں سے، کیا کام ہے، کہا ہم غریب ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، ذرا چادر دے دو۔ امی کے پاس چادر نہیں، دھتکار دیا۔ حضرات گیا ماں کے پاس روتا ہوا، ماں نے فرمایا بیٹا منع کہا تھا کہ مت جانا چچا کے پاس۔ حضرات اللہ اکبر، اس ماں نے کہا منع کیا تھا، لیکن بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ راستے میں جا رہا تھا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی جس نے آمنہ کے لال کا پتہ بتایا کہ جس کی کہیں نہیں سنی جاتی ماں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے۔ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں فریاد ہوئی ہے۔ امی کے پاس دوڑتے ہوا آیا، امی جان ایک کا ایڈریس ملا ہے، چادر لے کے آؤں۔ امی نے فرمایا بیٹا کس کا، آمنہ کے لال ہے محبوب پروردگار کے۔ نا نیور، کبھی نہیں وہاں مت جانا۔ کہ وہاں تو جانا ہی مت، ان کو دیکھتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کو دیکھتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو حضرات محترم وہ بولا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کی فریاد لے کے جاؤں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے فرمایا نہیں بیٹا، ان کا چہرہ ایسا نورانی ہے، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کا اخلاق، ان کی رفتار ایسی ہے کہ دیکھے گا تو کلمہ پڑھے گا، زبان سے کچھ سنے گا تو کلمہ پڑھے گا، نہیں رہ جائے گا تو اس سے نہیں ماں میں نہیں پڑھ سکتا کلمہ۔ جب اصرار کیا رونے لگا، ماں کہ نہ مانتی بچوں کو جا۔ جیسے ہی پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں وہ بچہ حاضر ہوا، مصطفیٰ نے اس یتیم بچے کو دیکھا، کہا کون ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا ایک یتیم ہوں۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے سنا یتیم ہے، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اس لیے کہ مصطفیٰ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب چھوٹے تھے، اللہ اکبر، آمنہ کے شکم میں تھے تو عبداللہ کا تجارتی کے موقع پہ وصال ہو چکا تھا۔ وہ جب 6 سال کے تھے تو ماں آمنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو مصطفیٰ کو بھی اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔